شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، سیدنا الموجد بشیرنا المسدد نظیرنا المعید المصطفى الامجد والمحمود الاحمد بالقاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين من الآن الى قيام يوم الدين. اما بعد، فقد قال الله تعالى سبحانه في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. لينظر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ میں ایک بار پھر آپ حضرات کی خدمت میں تفسیر سورہ یاسین لے کر حاضر ہوا ہوں، اور اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے آج یہ ہماری 7ویں گفتگو ہے، اور ہماری یہ گفتگو تفسیر نور الثقلین کی 7ویں جلد سے ہو رہی ہے۔ ابھی تک اس کے فوائد میں بیان کر رہا تھا، اور اس کے بعد پھر میں نے ترجمہ شروع کیا، جو آپ کے سامنے ترجمہ پیش کر رہا تھا، اور انشاءاللہ ترجمے کے بعد پھر آپ کے سامنے اس کی تفسیر بیان کریں گے، چونکہ صرف ترجمے سے مقصد تک نہیں پہنچا جا سکتا جب تک کہ تفسیر نہ پڑھی جائے، نہ سنی جائے، اور تفسیر اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اہل بیت سے وابستہ نہ ہوا جائے، کیونکہ قرآن کی حقیقی تفسیر صرف اہل بیت اطہار علیہ السلام کر سکتے ہیں، چونکہ ان کا عمل بھی تفسیر قرآن ہے۔ محترم ناظرین، کل کی ہماری گفتگو آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگی، اور جنہوں نے نہیں دیکھا ہے وہ کل کی گفتگو بھی دیکھ سکتے ہیں، کلپ دیکھ لیں۔ ویسے پروردگار عالم نے بہت کچھ واضح کیا ہے اس سورہ مبارکہ میں، اور کافی کچھ سمجھ میں آ جا رہا ہے کہ کیا کہنا چاہ رہا ہے پروردگار، اور کیا اس نے کہا ہے۔ مثلا اس نے کہا کہ اور ہم نے نبی کو نہ تو شعر کی تعلیم دی ہے اور نہ ہی شاعری اس کے شان کے مطابق ہے۔ در حقیقت یہ ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے تھے کہ کسی بہت اچھے شاعر نے یہ کلام کہہ دیا ہے، قرآن مجید ایک عام آدمی کا کلام نہیں ہے، یہ ایک عام آدمی نے نہیں کہا، ایک شاعر نے کہا ہے۔ پروردگار نے کہا نہیں، شاعر نہیں ہے، شاعری اس کی شان کے مطابق نہیں ہے، یہ تو ایک نصیحت ہے اور صاف پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ جو تم کہہ رہے ہو کہ قرآن مجید شاعری ہے، کسی شاعر نے لکھا ہے، نہیں، یہ صاف پڑھی جانے والی کتاب ہے، تاکہ نبی اس قرآن کے ذریعے سے زندہ افراد کو خبردار کریں۔ اب زندہ افراد، جس کا ضمیر زندہ ہے، جس کا جو عقل کا صحیح استعمال کر رہا ہے، جس کا ضمیر ہی مردہ ہو چکا ہے، تو اس کو کیا کیا جا سکتا ہے؟ اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے۔ اس کے بعد پھر پروردگار کہہ رہا ہے، کیا ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے فائدے کے لیے اپنے دست قدرت سے مویشی پیدا کیے ہیں، جن کے یہ مالک بنے ہوئے ہیں، ہم نے جانوروں کو ان کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ اب محترم ناظرین ذرا غور کریے آپ، یعنی انسان کی قدرت میں، انسان کے تسلط میں جو جانور ہیں، وہ بھی پروردگار پیدا کرنے والا ہے، خالق پروردگار ہے۔ اور اگر وہ اشارہ کر دے پروردگار عالم، تو جو جانور ابھی ان کے زیر تسلط ہے، ابھی بگڑ جائے گا اور قابو میں نہیں آ سکتا ہے۔ جانور بھی قابو خدا کے حکم سے آتا ہے۔
اللہ کہہ رہا ہم نے جانوروں کو ان کے لیے مسخر کر دیا ہے، کچھ جانوروں پر سوار ہوتے ہیں اور کچھ جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں، کچھ جانور ایسے ہیں جو سواری کے لائق ہیں اور کچھ ایسے ہیں جن کا صرف گوشت کھایا جاتا ہے۔ جانوروں کے اندر ان کے لیے بہت فوائد ہیں، بہت سارے مشروبات ہیں، یعنی دودھ، پھر دودھ کے ذریعے سے کتنی چیزیں بنتی ہیں، لیکن انسان کی زندگی جڑی ہوئی ہے تقریباً دودھ سے، یعنی جانوروں سے بہت سارے فوائد ہیں۔ آج گاڑیاں ہو گئی، ورنہ پہلے کے دور میں تو جانوروں کے ذریعے ہی سارے کام ہوتے تھے، حمل و نقل سب کچھ، آنا جانا، سامان ڈھونا، سب کچھ جانوروں کے ذریعے ہوتا تھا۔ پھر خدا کہہ رہا ہے یہ شکر کیوں ادا نہیں کرتے جبکہ ہم نے اتنی نعمتیں دے دی ہیں، زمین و آسمان ان کے لیے بنا دیا ہے، زمین پہ ان کے لیے اناج پیدا کر دیا، درختوں کو اگا دیا، ان کے لیے پھل درخت بنا دیے، ان کے لیے دریا بہا دیے، سب کچھ ہم نے کر دیا۔ اس کے بعد جانور ان کے لیے مسخر کر دیا، جانور ایسے کہ جن کے مشروبات سے یہ آگے بڑھتے، طاقت حاصل کرتے ہیں، ان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، پھر بھی یہ شکر کیوں ادا نہیں کرتے؟ انہوں نے خدا کو چھوڑ کر اور بہت سے معبود بنا لیے ہیں کہ شاید ان کی کہیں سے مدد ہو سکے، لیکن ان کی کہیں سے مدد نہیں ہو سکتی ہے۔ آج ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بہت سارے افراد ہیں جنہوں نے معبود دوسرے بنا لیے ہیں، لیکن وہ ایسے معبود ہیں جو خود محتاج ہیں، ان کے خود ساختہ معبود ان کی مدد کی قوت نہیں رکھتے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس معاملے کو بالکل واضح کر کے بتایا تھا، جب اور بتوں کو ختم کیا اور ایک بت کو چھوڑ دیا تھا، یہی بتانے کے لیے کہ جب تمہارا یہ بت دوسرے بتوں کی حفاظت نہیں کر سکتا تو تمہاری کیا حفاظت کرے گا؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ جس کو ہم اپنے ہاتھ سے بنائیں ہم اس کی حفاظت کریں، جبکہ معبود حقیقی وہ ہے کہ جس نے ہم کو بنایا اور ہماری حفاظت کرتا ہے۔ بنانے والا خالق ہوتا ہے اور جو بنتی ہے چیز وہ مخلوق ہوتی ہے، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ سے بنایا، سوچتے اس کی مدد کر دیں گے، لیکن قطعی مدد نہیں، خود محتاج ہے۔ حتیٰ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے بھی وہ محتاج ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھا کر رکھنے کے محتاج ہے۔ خدا تو ایسا نہیں ہے، خدا ہمہ وقت ہر جگہ موجود ہے، جس نے ہر چیز کو ہمارے لیے مسخر کر دیا۔ یہ لوگ ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہیں، ایسے لشکر جو بالکل شہرت پہ، نہ اپنی خوبصورتی پہ، کسی چیز پہ تم کو تکبر کرنے کا حق نہیں ہے۔ میں نے نطفے سے پیدا کیا ہے اور نطفے سے ہر انسان پیدا ہوا ہے، چاہے وہ گورا ہو، چاہے وہ کالا ہو، چاہے وہ خوبصورت ہو، چاہے وہ بدصورت ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ امیر ہو، سب کی خلقت ایک ہے۔ تو پھر یہ آخر امتیاز کیسا، یہ تکبر کیسا؟ ہاں اگر امتیاز کرنا ہے تو تقوی کے ذریعے سے کرو، وہ اس سے نہیں ہوتا ہے امتیاز۔ امتیاز قوت بازو، طاقت، دولت، شہرت، ان چیزوں سے تکبر، کیا فرق ہے؟ کیا تکبر ہے؟ ہر انسان نطفے سے پیدا ہوا ہے۔ پروردگار عالم نے کئی مقام پر متوجہ کیا ہے کہ ہم نے تمہیں نطفے سے پیدا کیا ہے، صرف تم اپنی پیدائش کے طریقے پر متوجہ ہو جاؤ، اور واقعی اگر کوئی متوجہ ہو جائے گا
تو قطعی تکبر نہیں کرے گا، وہ گھمنڈ نہیں کرے گا، چونکہ اپنی خلقت کو پہچان چکا ہے۔ پھر کہہ رہا ہے پروردگار، پھر وہ صریح جھگڑالو بن گیا ہے، انسان جھگڑا کر رہا ہے۔ جھگڑے بھی تکبر کی وجہ سے اور اپنی طاقت کو دکھانے کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور وہ ہمارے لیے باتیں بنانے لگ گیا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول چکا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ بھلا بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا۔ خدا کے لیے باتیں بنانے لگ گیا، اس کے لیے جو پیدا کرنے والا بھی ہے، پالنے والا بھی ہے، جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اور انسان اپنی پیدائش کو بھول چکا ہے کہ کیسے پیدا ہوا ہے۔ جب وہ پیدا ہوا تھا تو وہ کسی کام کا نہیں تھا، حتیٰ اپنے اوپر بیٹھے ہوئے ایک مکھی کو نہیں ہٹا سکتا تھا، مکھی کو نہیں ہٹا سکتا، ایک مچھر کو نہیں ہٹا سکتا ہے، حتیٰ وہ مانگ نہیں سکتا ہے کچھ، بھوک لگے تو۔ ہاں، رو کر کے بولے ایک الگ بات ہے، یعنی ایک وقت ایسا کہ جو بولنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا، بیٹھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ہم نے اسے بیٹھنے کی صلاحیت دی ہے، خدا نے بیٹھنے کی صلاحیت دی، اٹھنے کی صلاحیت دی، چلنے کی صلاحیت دی، بولنے کی صلاحیت دی، ساری صلاحیتیں تو اس نے عطا کی ہیں۔ اور پھر انسان کہتا ہے بھلا بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا، جبکہ محترم ناظرین پروردگار عالم نے کئی مقامات پر بتایا کہ دیکھو ہم ایسے بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کریں گے، چاہے وہ جناب ابراہیم کا واقعہ ہو کہ پرندوں کو جمع کرنا اور ان کا قیمہ بنا دینا، 4 قسم کے الگ الگ پرندے، اور ان کو قیمہ ذبح کرنا اور ان کو قیمہ کر دینا، بالکل اس کے بعد ملا دینا، گوشت کو مخلوط کر دینا، اور مخلوط کرنے کے بعد سب کو الگ الگ جگہ رکھ دینا اور منقار لے کر کے بیٹھ جانا اور ان کا دوبارہ زندہ ہو کر کے آنا۔ یا پھر جناب ارمیہ نبی یا جناب عزیر، 2 نام تاریخ میں ملتے ہیں، جن کا بستی سے گزرنا اور یہ کہنا ایسی ویران بستی سے جو بالکل ویران ہو گئی، یہاں کوئی نظر ہی نہیں آ رہا ہے، کہ پروردگار عالم کیسے تو ان کو زندہ کرے گا؟ تو پروردگار عالم نے دکھایا، انہیں موت دے دی، سلا دیا، 100 سال سوتے رہے۔ اور روایت کہتی ہے حالات یہ ہو گئے تھے کہ جو ان کے ساتھ سواری تھی، گدھا یا گھوڑا، جو بھی گدھا تھا، ہڈی کا ڈھانچہ تھا، اور اس ڈھانچے کے اندر پرندوں نے گھونسلہ بنا لیا تھا۔ فرشتے آئے اور آنے کے بعد انہوں نے جگایا، اٹھے، دیکھا، ارے کہا کتنا سوئے؟ کہا ابھی کچھ دیر ہوئی۔ اب جو سورج کو دیکھا، کہا لگ رہا ہے کہ صبح سے شام ہو گئی۔ کہا ذرا اور غور کرو، اپنے اطراف میں دیکھو۔ اب جو دیکھا اپنی سواری کو، جس پہ سواری کرتے تھے، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، پرندوں نے گھونسلہ بنا لیا ہے۔ فوراً فرشتوں نے کہا تم 100 سال سوتے رہے، تم نے یہ کہا تھا نا کہ کیسے زندہ کرے گا، دیکھو ذرا۔ دیکھا کہ اس میں گوشت، کھال، سب کچھ چڑھی، اور دوبارہ وہ زندہ ہو گیا۔ فوراً سجدے میں چلے گئے، پروردگارہ ہم سمجھ گئے کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا، تو قادر مطلق ہے، تو جس کو جب چاہے جیسے چاہے زندہ کر سکتا ہے۔ محترم ناظرین ذرا غور کریں، جس پروردگار نے اتنی وضاحت سے بتا دیا ہے کہ ہم اس طریقے سے مردہ زندہ کریں گے، آج بھی ایسے افراد ہیں جو کہتے ہیں کہ بھلا پروردگار ان بوسیدہ ہڈیوں کو کیسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے آپ کہہ دیں کہ انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلے پیدا کیا تھا، اور ہر طرح کی تخلیق سے آگاہ ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی ہے، تم اس سے آگ روشن کرتے ہو۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ ہاں میں زندہ کرنے والے، انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پیدا کیا ہے، جس نے پیدا کیا وہی زندہ کرے گا۔ ہر طرح کی تخلیق سے خدا ہی آگاہ ہے، کوئی آگاہ نہیں سوائے خدا کے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی ہے، تم اس سے آگ روشن کرتے ہو۔ تو کیا جس نے تمام آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، وہ خلاق اور علم رکھنے والا ہے، وہ جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا۔ محترم ذرا غور کریے ناظرین، غور کریے،
جو خدا زمین و آسمان کو پیدا کر سکتا ہے، کیا وہ انسان کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا وہ بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ لوگوں نے ابھی خدا کو ہی نہیں سمجھا۔ نہ سمجھنے کی وجہ یہ ہے کہ نہ قرآن کو سمجھے نہ اہل بیت کو سمجھے۔ اگر جب تک قرآن اور اہل بیت کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک خدا سمجھ میں نہیں آئے گا۔ خدا کو سمجھنے کا ذریعہ اہل بیت یا اطہار ہیں اور یہ قرآن مجید ہے۔ یہ غور کرنے والی بات ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی کن فیکن، اس نے کن کہا اور بس وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی اس نے سوچا، اشارہ کیا، بس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ ہر عیب اور نقص سے وہ ذات پاک ہے، جس کے دست قدرت میں ہر چیز کا اقتدار ہے۔ تم سب اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ واقعی ہر نقص و عیب سے پاک ہے وہ ذات۔ اس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز کے اقتدار ہے اور ہم سب کو اسی کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے۔ کاش کہ یہ بات ہی ہمارے ذہن میں ہو تو کافی ہے، پھر ہم گناہوں کی طرف جانے سے پہلے 10 مرتبہ سوچیں گے کہ ہمیں تو اس خدا کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے۔ مولا کائنات کا جملہ بار بار یاد آتا ہے دعائے کمیل والا کہ لا یمکن الفرار من حکومتک، پروردگارہ تیری حکومت سے فرار ممکن نہیں ہے۔ جب انسان یہ سوچ لے تو گناہوں کی طرف جانے سے 10 مرتبہ سوچے گا۔ محترم ناظرین، ذرا غور کریے۔ اب میں ایک واقعہ اہل انطاکیہ کا بیان کر دوں، جو ابتدا میں واقعہ میں نے عرض کیا تھا اس کے ترجمے میں سورہ یاسین کے، تو وہ میں بیان کر دوں۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثْلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، آپ ان لوگوں کے لیے بستی والوں کا واقعہ بیان کریں جب ان کے پاس رسول گئے تھے۔ یہ میں نے ابتدا میں بیان کیا تھا۔ تفسیر قمی میں ابو حمزہ سمالی سے نقول ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت مجیدہ کی تفسیر دریافت کی تو آپ نے فرمایا اللہ نے 2 افراد کو رسول بنا کر اہل انطاکیہ کے پاس بھیجا۔ انہوں نے ان لوگوں کے سامنے خدا کا دین پیش کیا، ان لوگوں نے انہیں پکڑ کر ان پر تشدد کیا اور انہیں بت کدے میں بند کر دیا۔ یعنی جو 2 رسول اللہ کی طرف سے گئے تھے ان کو جا کر کے انہوں نے اہل انطاکیہ سے کہا کہ وحدہ پروردگار پہنچایا، لوگوں نے ان پر ظلم کیا اور انہیں بت کدے میں بند کر دیا۔ اللہ نے تیسرا رسول بھیجا اور وہ شہر میں آئے تو انہوں نے کہا مجھے بادشاہ کے محل کا راستہ بتاؤ۔ لوگوں نے انہیں راستہ بتایا اور جب وہ بادشاہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ میں صحرا میں ایک عرصے تک عبادت کرتا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ بادشاہ کے معبود کی عبادت کروں۔ بادشاہ نے کہا اسے بت کدے لے جاؤ۔ چنانچہ وہ رسول 1 سال تک اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ بت خانے میں رہے اور اپنے ساتھیوں سے کہا پرانے عقیدے کو چھوڑ کر نیا عقیدہ اپنانا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ یعنی سمجھا رہے ہیں یہ جو تیسرے رسول آئے ہیں، یہ 2 رسول جو ان سے پہلے آئے جن کو قید کر دیا گیا، ان کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو تم یہ سوچ رہے ہو بہت مشکل ہوتا ہے اپنے پرانے عقیدے کو چھوڑنا، نئے پر آنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ تم کو چاہیے تھا کہ نرمی سے اور ملائمت سے پیش آتے، بہت ہی ملائمیت سے کام لیتے۔ اب میں اپنے طریقے سے تبلیغ کروں گا، تم لوگ میری واقفیت کا اقرار نہ کرنا۔ پھر اسے بادشاہ کے سامنے لایا گیا تو بادشاہ نے ان سے کہا کہ تم نے میری معبود کی عبادت کی ہے، لہٰذا تم میرے بھائی ہو، اب تمہاری کوئی حاجت ہو تو بیان کرو، میں تمہاری حاجت پوری کر دوں گا۔ انہوں نے کہا میری اور تو کوئی حاجت نہیں ہے، ہاں البتہ میں نے بت خانے میں 2 افراد کو قید میں دیکھا تو مجھے ان پر بڑا رحم آیا۔ آپ نے جو انہیں قید کر کے رکھا ہے ان کا قصور کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا یہ 2 اشخاص میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ میرا دین باطل ہے، اور یہ بھی کہا تھا کہ میں اپنے معبودوں کو چھوڑ کر اور ان کی جگہ ایک آسمانی معبود کی عبادت کروں۔ رسول نے کہا انہیں قید میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ انہیں منظر عام پر لائیں۔
تاکہ ہم ان سے گفتگو کر کے انہیں لوگوں کے سامنے جھوٹا کریں گے. اگر وہ جھوٹے ثابت ہو گئے تو ہماری ملت میں شامل ہو جائیں گے، اور اگر بالفرض وہ سچے ثابت ہوئے تو ہم ان کے دین کی پیروی کریں گے. بادشاہ کو اس کا مشورہ پسند آیا ان رسول کا، اور اس نے انہیں قید خانے سے آزاد کر دیا اور اپنے دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا. چنانچہ جب دونوں رسول آئے تو تیسرے رسول نے ان سے کہا کہ تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو اور کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم لوگوں کو آسمان و زمین کے خالق کی عبادت دعوت دینے کے لیے آئے ہیں کہ اس خالق کی عبادت کریں اور اس کو خدا مانیں. ہمارا خدا وہ ہے جو شکم مادر میں مخلوقات کو پیدا کرتا ہے اور جیسا مناسب سمجھتا ہے شکل و صورت عطا کرتا ہے. اسی نے درختوں اور پھولوں کو پیدا کیا ہے، وہی بارش نازل کرتا ہے. تیسرے رسول نے ان سے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ، کیا تمہارا خدا اندھے کو بینا کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، ہمارا خدا ایسا کر سکتا ہے. اگر ہم خدا سے درخواست کریں تو وہ نابینا کو بینا کر سکتا ہے، بینا بنا سکتا ہے. بادشاہ نے کہا مادرزاد یعنی ایک پیدائشی جو اندھا ہے اس کو یہاں لایا جائے. چنانچہ ایک اندھا لایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ اب تم اسے بینا بناؤ. دونوں رسولوں نے سجدہ کیا. جیسی ہی انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو بینا جو نابینا تھا وہ ٹھیک ہو گیا، بینا ہو گیا. تیسرے رسول نے کہا صرف ایک تجربہ کافی نہیں ہے، ایک اور اندھے کو ہم یہاں لائیں گے، تم اسے بھی بنا دو. چنانچہ ایک اور پیدائشی اندھا لایا گیا. دونوں رسولوں نے پھر سجدہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی شفا عطا کی اور وہ بھی بینا ہو گیا. نابینا تھا، بینا ہو گیا، دیکھنے لگ گیا. رسولوں نے جیسے ہی سر بلند کیا تو دیکھا اندھا بینا ہو چکا تھا. تیسرے رسول نے کہا کیا تمہارا خدا کسی اپاہج کو چلنے پھرنے کی قدرت دے سکتا ہے؟ دونوں رسولوں نے کہا جی ہاں، ہمارا خدا اس پر پوری قدرت رکھتا ہے. چنانچہ ایک اپاہج کو میدان میں لایا گیا جو کہ مدت سے زمین گیر ہو چکا تھا. رسولوں نے دعا کی تو وہ چلنے پھرنے لگ گیا. تیسرے رسول نے کہا تمہارا خدا مردوں کو زندہ کر سکتا ہے؟ دونوں رسولوں نے کہا جی ہاں، اگر ہم اس سے درخواست کریں تو ہماری دعا کو قبول کرتا ہے. تیسرے رسول نے کہا بادشاہ سلامت، میں نے سنا ہے کہ آپ کا ایک جوان سال بیٹا فوت ہو گیا تھا. اب ہم ان سے کہتے ہیں کہ یہ آپ کے بیٹے کو زندہ کریں، زندگی دلائیں. اگر یہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہم ان کا دین قبول کر لیں گے. تیسرے رسول نے کہا اب ہماری ایک شرط باقی ہے، اگر تم ہمارے بادشاہ کے بیٹے کو زندہ کر دو تو بادشاہ اور ہم سب مل کر تمہارے دین کو قبول کر لیں گے. یہ سنا تو دونوں رسول سجدے میں گر پڑے اور کافی دیر تک سجدے میں پڑے رہے. پھر انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا اور بادشاہ سے کہا آپ کا بیٹا زندہ ہو چکا ہے، آپ قبرستان جائیں، وہاں آپ کا بیٹا آپ کو دکھائی دے گا. بادشاہ لوگوں کے ساتھ لے کر کے چلا اور جب قبرستان پہنچا تو دیکھا کہ قبر پھٹ چکی تھی اور شہزادہ قبر سے باہر آ چکا تھا. بادشاہ نے بیٹے کو گلے لگایا اور کہا بیٹا تمہارا کیا حال ہے؟ بیٹے نے کہا ابا جان میں مر چکا تھا، اچانک میں نے دو افراد کو دیکھا جو سجدہ کر کے خدا سے میری زندگی کی درخواست کر رہے تھے. خدا نے ان کی درخواست قبول کیا اور مجھے دوبارہ زندگی عطا کی. بادشاہ نے بیٹے سے کہا کیا تم ان افراد کو پہچان لو گے؟ بیٹے نے کہا جی ہاں، انہیں پہچان لوں گا. بہت سارے لوگوں کو صحرا میں کھڑا کیا گیا، لیکن جب ان دونوں رسولوں پر نگاہ پڑی فوراً اس بیٹے نے کہا ہاں بابا، یہ دونوں ہیں، یہ سجدہ کر کے خدا سے میری زندگی مانگ رہے تھے. بس محترم ناظرین، جیسے یہ دیکھا فوراً تیسرے رسول نے کہا ہم تم دونوں کے دین کو قبول کرتے ہیں. بادشاہ نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ ان کے دین کو قبول کرتا ہوں، اور یوں انطاکیہ کے باشندے سب کے سب مسلمان ہو گئے تھے. محترم ناظرین، یہ خداوند عالم قادر مطلق ہے، وہ جس کو جب چاہے زندگی عطا کر دے، جسے جب چاہے موت عطا کر دے. لہٰذا ہمیں اپنے پروردگار عالم سے جڑے رہنا چاہیے اور پروردگار سے ہی دعا مانگنا چاہیے اور پروردگار عالم کی ہی عبادت کرنا چاہیے اور قطعی شرک نہیں کرنا چاہیے. انشاءاللہ اس کے آگے کل ہماری گفتگو ہوگی. جب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.